السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدابیر آزما لیے۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید بہت ٹینشن میں تھا، پریشان تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاذ بھی تھا، اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ سے کہا، استاذ محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائے، کوئی ایسی داستان سنائے جس سے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کی کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سبب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاذ فوراً فرما دیجئے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خالد نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، کسی جنگل میں ایک بندر سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ بھی تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی، بندر نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بندر کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، بندر سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بیٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہا۔ وہ ایک دن بندر کے بچے کے ساتھ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک چیل آیا اور شیر کے قریب پہنچ کر اس بندر کے بچے کو اٹھا لیا اور وہ جنگل میں گم ہو گیا۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، یا بادشاہ سلامت، چند دن کے بعد وہ بندر واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندر کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اس سے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفت صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اس سے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اس سے صرف اور صرف اور اللہ تعالی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اس سے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہے، آسمانی مصیبتیں
اور زمینی مصیبتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا اور وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتے اور جائے نماز کے درمیان موجودہ چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔